السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 70، خوش رہنے کے قاعدے۔ زندگی میں تازگی لانے کے لیے کبھی کبھی سفر کرو، دوسری دنیاؤں کو دیکھو، دوسرے ملکوں اور فضاؤں کا مشاہدہ کرو، کیونکہ سفر لطف انگیز ہوتا ہے۔ اپنی جیب میں ڈائری رکھو، اس میں اپنے کام ترتیب دو، اپنے اوقات منظم کرو، اپنی یادیں اور ملاحظات لکھو۔ لوگوں کو پہلے سلام کرو، مسکرا کر ملو اور ان سے توجہ سے پیش آؤ، تاکہ ان سے قریب ہو جاؤ اور دلوں میں ان کی محبت ہو جائے۔ اپنے اوپر بھروسہ کرو، لوگوں پر انحصار نہ کرو اور یہ سوچ لو کہ لوگ تمہارے خلاف ہیں، تمہارے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ تو بس اللہ ہے۔ زمانہ عیش کے جو ساتھی ہو ان سے دھوکہ نہ کھانا۔ آج کل کرنے اور ٹال مٹول سے احتراز کرو، کیونکہ یہ ناکامی کا سبب ہوتا ہے۔ فیصلہ لینے میں ترد و تذبذب سے کام نہ لو، بلکہ صبر و عزم سے کام لو اور آگے قدم بڑھاؤ۔ اپنی عمر مختلف پیشوں، ملازمتوں اور کورسوں کو بدلتے رہنے میں ضائع نہ کرو، کیونکہ اس سے تم کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ مفکرات گناہ ہیں، ان کا اہتمام کرو، جس سے نیک اعمال، مصیبتوں پر صبر، توبہ، مسلمانوں کی دعا، اللہ کی رحمت اور رسول اللہ کی شفاعت۔ صدقہ دیا کرو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس سے گناہ ختم ہوگا، دل کو خوشی ملے گی، فکر دور ہوگا، رزق میں اضافہ ہوگا۔ اپنا نمونہ اپنے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، وہی سعادت تک پہنچائیں گے، وہی نجات دہندہ اور فلاح و کامیابی سے ہمکنار کرنے والے ہیں۔ اسپتال جایا کرو، اس سے عافیت کی قدر معلوم ہوگی، جیل خانہ دیکھو، اس سے آزادی اور پاگل خانہ دیکھو کہ عقل و ہوش کی قدر آئے گی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی اہمیت سے تم واقف نہیں۔ حقیر اور معمولی باتیں تمہیں توڑ نہ ڈالیں، بات جتنی ہے اس سے زیادہ اس کو اہمیت نہ دو۔ حادثات و امور میں مبالغہ اور ہولناکی سے کام نہ لو۔ اپنے ذہنی افق کو وسعت دو، جو تم سے برائی کرے اس کے لیے بھی عذر ڈھونڈو، تاکہ تم سکون و اطمینان سے زندگی گزارو اور انتقام کی کوشش بالکل نہ کرو۔ اپنے دشمنوں کو اپنے غیظ و غضب اور رنج و الم سے خوش نہ کرو، یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کو افسردہ کر دے۔ ان کی اس دیرینہ خواہش اور آرزو کو پورا نہ کرو۔ اپنے دل میں لوگوں سے دشمنی، عداوت اور بغض و حسد کا علاوہ مت دہکاؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے ایک مستقل عذاب بن جائے گا۔ اپنی مجلس میں شائستہ رہو، خیر کی بات کہو ورنہ خاموش رہو، چہرہ کھلا رکھو، ہم نشینوں کا احترام کرو، ان کی بات سنو اور اثناء کلام میں ان کی بات نہ کاٹو۔ مکھی نہ بنو جو بس زخم اور گندگی پر ہی بیٹھتی ہے۔ لوگوں کی آبرو اور عزت نفس کا احترام کرو، کسی کی عیب جوئی میں نہ پڑو، نہ ان کی لغزشیں اور کمیاں دیکھ کر ہنسو۔ ایمان والا دنیا کی نعمتوں کے ضائع ہونے پر رنجیدہ نہیں ہوتا، نہ اس پر زیادہ توجہ دیتا ہے، نہ اس کے حادثات سے ڈرتا ہے، کیونکہ دنیا حقیر، فانی اور چلی جانے والی ہے۔ غیر اللہ کا عشق اور اس کی محبت کو چھوڑ دو کہ یہ دل کا عذاب ہے، روحانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر و طاعت پر زیادہ دھیان دو۔ حرام چیز کو دیکھنے سے رنج و غم اور دل کے زخم پیدا ہوتے ہیں۔ جو غض بصر کرے، اپنے رب سے ڈرے، وہ سعادت مند ہے۔ کھانے کے اوقات کو ترتیب دو، مفید غذائیں لو، بس یار خوری نہ کرو اور شکم سیر ہو کر نہ کھاؤ۔ حادثات کے وقت برے سے برے احتمال کی توقع کرو اور اسے قبول کر لینے پر ذہن کو تیار کر لو، اس طرح تم کو راحت اور آسانی ملے گی۔ جب رسی ختم ہوگی تو ٹوٹ جائے گی، رات کا اندھیرا چھٹے گا، دشواری ختم ہوگی، ایک مشکل دو آسانیوں پر بھاری نہ پڑے گی۔ رحمان کی رحمت کے بارے میں سوچو کہ اس نے زانیہ عورت کو بخش دیا، جس نے کتے کو پانی پلا دیا تھا، اسے بخشش دیا جس نے 100 قتل کیے تھے۔ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، حتیٰ کہ اس نے نصرانیوں کو بھی توبہ کی دعوت دی ہے۔ بھوک کے بعد سیری، پیاس کے بعد سیرابی، مرض کے بعد صحت، فقر کے بعد مالداری، غم کے بعد خوشی، اللہ کی سنت ثابتہ ہے۔
سورہ علم نشرہ پر غور کرو، پریشانیوں میں اس کی تلاوت کرو، بحرانوں میں یہ سب سے بڑی دوا ہے۔ دعا کرب لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم پڑھا کرو۔ ناراض نہ ہو، جب غصہ آئے تو چپ ہو جاؤ۔ شیطان کی شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لو، اپنی جگہ بدل لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ پریشانیوں سے نہ گھبراؤ، اس سے دل مضبوط ہوگا، عافیت کا مزہ ملے گا، حوصلہ بڑھے گا، تمہارا صبر ظاہر ہوگا، شان بلند ہوگی۔ ماضی کے بارے میں سوچنا حماقت اور جنون ہے، وہ تو ایسا ہی ہے جیسے آٹے کو پیسنا، چرے ہوئے کو چیرنا اور قبروں سے مردے اکھاڑنا۔ مصیبت کے مثبت پہلو کو دیکھو، اس پر ثواب کی امید رکھو، یہ دوسروں کی مصیبت سے زیادہ سہل ہے۔ مصیبت زدوں سے تسلی پاؤ، جو مصیبت لاحق ہوئی وہ چھوٹنے والی نہ تھی، جو نہیں پہنچی وہ لاحق ہونے والی نہ تھی۔ قلم سوکھ گیا اور فیصلے پر راضی ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اپنے نقصانات کو فائدوں میں بدل دو، لیموں سے میٹھا شربت بناؤ، مصیبتوں کے پانی میں مٹھی بھر شکر ڈال دو، حالات کو اپنے لیے سازگار بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی مدد کو نہ بھولو کہ مدد اسی حساب سے ہوتی ہے جس حساب سے بوجھ ہوتا ہے۔ ناپسندیدہ چیزوں میں پسندیدہ سے زیادہ خیر ہوتا ہے۔ عواقب کو تم نہیں جانتے، سزا کے لبادے میں کتنی نعمتیں ہوتی ہے، شر کے لباس میں کتنا خیر چھپا ہوتا ہے۔ خیالات کو بھٹکنے نہ دو تاکہ وہ تفکرات کی وادیوں میں تم کو نہ لے جائے۔ کوشش کرو کہ نعمتوں، صلاحیتوں اور کامیابیوں کے بارے میں ہی سوچو۔ اپنے گھر اور آفس میں شور و شغب سے احتراز کرو۔ خوش بختی کی ایک علامت سکون و اطمینان بھی ہے۔ مشکلات عبور کرنے کے لیے نماز بہترین مددگار ہے۔ وہ نفس کو بلند آفاق میں لے جاتی ہے اور روح کو نور و کامیابی کی فضا میں پہنچا دیتی ہے۔ سنجیدہ، مفید اور ثمر خیز عمل نفس کو شر کے احساسات، برے خیالات اور حرام رجحانات سے بچاتا ہے۔ خوش بختی ایسا درخت ہے جس کو ضروری غذا، پانی، ہوا اور روشنی ایمان باللہ و ایمان بالآخرت سے ملتی ہے۔ جس کے پاس زیادہ ادب، ذوق سلیم، حسن اخلاق ہو، وہ اپنے آپ کو اور لوگوں کو خوش کرے گا۔ اسے دلی اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔ اپنے دل کو سکون پہنچاؤ، کیونکہ دل اکتا جاتا ہے اور افسردہ ہو جاتا ہے، اس لیے حکمت کے طریقے سے اور معرفت کے اسلوب اختیار کر لو۔ علم سے شرح صدر ہوتا ہے، نظر میں وسعت آتی ہے، نئے آفاق واہ ہوتے ہیں اور غم، تفکر اور حزن سے نفس کا چھٹکارا ملتا ہے۔ رکاوٹوں اور مشکلات پر قابو پا لینا بھی خوش بختی کا کام ہے، کیونکہ کامیابی کی لذت کے برابر کوئی لذت نہیں ہوتی۔ جب تم لوگوں کے ساتھ خوش رہنا چاہو تو ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو جیسا وہ تم سے کرتے ہیں۔ ان کی تعظیم میں کمی نہ کرو، ان کی بے عزتی نہ کرو۔ انسان اپنے آپ کو جان لے، اپنی صلاحیتوں کو جان لے، انہیں بہتر طور پر کام میں لائے تو اسے کامیابی و کامرانی کی لذت ملے گی۔ علم، معرفت اور تجربہ ڈھیر سارے مال سے زیادہ بہتر ہے۔ اسباب پا کر جانور خوش ہوتا ہے، معرفت سے انسان خوش ہوتا ہے۔ زوجین میں ایک ناراض ہو تو دوسرا چپ رہے، دونوں ایک دوسرے کی کمی کو برداشت کریں، کیونکہ انسان غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا۔ صالح ہم نشین جو اچھی فعل سے آپ کی مشکل آسان کر دے گا، امید کا دروازہ کھلے گا اور نحوست لینے والا دنیا کو آپ پر تاریک بنا دے گا۔ جس کے پاس بیوی، گھر، صحت اور مناسب مال ہو تو اس کے پاس اچھی زندگی کا سامان ہو گیا۔ اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ جس کے پاس ٹھکانہ ہو، صحت ہو، ایک دن کی روزی ہو تو گویا اسے پوری دنیا مل گئی۔ جو اللہ کو رب ماننے، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنے پر راضی ہو تو اللہ بھی اس سے راضی ہوگا۔ یہی رضا کے ارکان ہیں۔ کامیابی تب مانی جائے گی جب اللہ بھی تم سے راضی ہو، تمہارے اطراف کے لوگ بھی اور تمہارا نفس بھی، اور یہ کہ تمہارا کام نتیجہ خیز ہو۔ کھانا ایک دن کی خوش بختی ہے، سفر ایک ہفتے کی خوش بختی ہے، شادی مہینے کی خوش بختی ہے، مال سال بھر کی خوش بختی ہے اور ایمان پوری عمر کی خوش بختی ہے۔ تم محض سونے، کھانے پینے اور شادی سے خوش بخت نہیں
بن سکتے بلکہ کام سے خوشبخت ہوں گے۔ کام ہی دنیا میں بڑے لوگوں کو بڑا بناتا ہے۔ جسے مطالعے کا موقع ملے وہ خوشبخت ہے، کیونکہ وہ دنیا کے باغات سے خوشا چینی کرتا اور دنیا کے عجائبات دیکھتا ہے اور زمان و مکان کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ دوستوں کی گفتگو سے رنج و غم دور ہوتے ہیں، اچھے مزاح سے راحت ملتی ہے، شعر کے سننے سے دل کو آرام ملتا ہے۔ زندگی کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، زندگی تمہاری فکر کی مرہون منت ہے، اس لیے اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ نہ لگاؤ۔ ان کے بارے میں سوچو جن سے تم کو محبت ہے، اور جو تمہیں ناپسند ہے انہیں اپنی زندگی کا ایک لمحہ نہ دو، کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے فکر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جب تم نتیجہ خیز کام میں مصروف ہوں گے تو اعصاب ٹھنڈے رہیں گے، نفس کو سکون ملے گا اور راحت کی فضا چھا جائے گی۔ سعادت حسب نسب اور سونے چاندی میں نہیں، بلکہ دین، ادب اور ضرورت کی تکمیل میں ہے۔ اللہ کو وہ بندے زیادہ محبوب ہے جو زیادہ خیر کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادہ بھلائی کرتے اور زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنی موجودہ حالت سے خوش نہیں تو اس خوشی کے اظہار میں نہ رہو جو افق سے اترے گی یا آسمان سے نازل ہوگی۔ اپنی کامیابیوں اور کام کے ثمرات کے بارے میں سوچو، جو بھی خیر کے کام کیے ان پر خوش رہو، اللہ کی حمد کرو، اس سے شرح صدر ہوتا ہے۔ جو ذات کل تمہارے کام آئی تھی وہ آج بھی کام آتی ہے، کل بھی کام آئے گی، اور اسی پر بھروسہ کرو۔ جب وہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر کس کا خوف ہے، اور اگر وہ تمہارے خلاف ہو تو کس سے امید کر سکتے ہو۔ اب اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں، میں بھی وہ آخری قسط ہوگی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کتاب کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔